شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ احمد شیئر کر رہے ہیں۔ احمد کہتے ہیں، میں گجرانوالہ کا رہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے دادا ابو نے ہمیں سنائی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب دادا ابو بالکل نوجوان ہوا کرتے تھے۔ ان کے گاؤں کا یہ ایک ایسا مشہور واقعہ ہے جسے بہت عرصہ تک لوگ بھول نہیں سکے تھے۔ دادا جی کہتے تھے کہ ان کے گاؤں میں جو ان کے گاؤں کے ذمہ دار تھے، چودھری تھے، جو ان کو جب اللہ نے اولاد نرینہ عطا کی تو ان کی مسز کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ رات کا ٹائم تھا تو وہ جو ذمہ دار تھے وہاں کے، انہوں نے اپنے نوکروں کو یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے حکیم صاحب کو بلا کر لاؤ۔ نوکر جب حکیم صاحب کو بلانے گئے تو حکیم صاحب کسی دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ جیسے کہ ان کی مسز کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، نوکروں کو یہ کہا گیا کہ دوسرے گاؤں سے جا کر حکیم صاحب کو لے کر آئیں۔ دو نوکر ایک تانگے پہ سوار حکیم صاحب کو لینے کے لیے دوسرے گاؤں میں روانہ ہو گئے۔ رات کا ٹائم تھا اور اس دور میں لوگ سفر کیا کرتے تھے تانگوں پر یا پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ، ایک بالکل ویران سا راستہ تھا کیونکہ آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی اور بڑے بڑے فاصلے ہوتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں، ویرانوں پر مبنی وہ راستے ہوتے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، موسم بھی سردیوں کا تھا۔ سردی کے موسم میں تو ویسے بھی سناٹا بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ ایک بالکل سنسان راستے سے گزر رہے تھے، تانگا چل رہا تھا، ٹھنڈ بھی تھی۔ ہم لوگ چادریں اوڑھے تانگے کو چلاتے ہوئے جا رہے تھے اور وہاں پر ایک تانگے کے اوپر لالٹین بھی رکھی ہوئی تھی جس کی روشنی میں وہ راستہ دیکھ سکتے تھے۔ کہتے ہیں تھوڑا ہی دور گئے تو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے بالکل معصوم بچہ کوئی رو رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا، ایک عورت ہے، اس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے اور ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر سڑک کے اوپر بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ بچے کے رونے کی آواز بہت تیز تھی اور وہ عورت بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ رات کا یہ منظر ہے، اس ٹائم کون عورت ہو سکتی ہے جو اس طرح سے بچے کو لے کر بھاگ رہی ہے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا شاید بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو حکیم صاحب کے پاس ہی لے کر جا رہی ہوگی، تھوڑا سا تانگا تیز چلاتے ہیں تو اس کی مدد کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم لوگوں نے ذرا تانگا تیز کیا، اس کو آوازیں بھی دیں، وہ نہ تو کوئی آواز سنتی تھی اور نہ ہی رک رہی تھی، بس بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک دم ایسا ہوا، آگے بہت زیادہ ایک راستہ تھا جہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا تھا، اگلے گاؤں کا حصہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہاں سے وہ کہتے ہیں بہت زیادہ درخت تھے، تو ایک دم سے وہ درختوں کی طرف بھاگنے لگی۔ ہم لوگوں نے وہاں پر تانگا کھڑا کیا اور لالٹین لے کر نیچے اترے اور اس کو یہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں مدد چاہیے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی حکیم صاحب کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچے کے رونے کی آواز اب بہت پاس سے آ رہی تھی۔ جیسے اس عورت کے تعقب میں ہم لوگ ان درختوں کے پاس گئے تو ہم نے کیا دیکھا، وہ جو عورت تھی اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا اور وہ جو بچہ تھا وہ ایک نارمل انسانی بچہ تھا۔ وہ عورت ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک درخت کے اوپر چڑھی اور غائب ہو گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ہم لوگ بہت خوف زدہ ہوئے۔ جیسے ہم لوگ واپس بھاگے، وہاں پر ہم لوگوں کا تانگا غائب ہو چکا تھا، کوئی پتہ نہیں چلا وہ تانگا کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔ ہم لوگ اس کو وہاں پر کھڑا کر کے آئے تھے اور ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ اس طرح سے چیز غائب ہو جائے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ حیران کہ ہم لوگ کیا کریں۔ ہم لوگوں نے اسی گاؤں جہاں سے راستہ شروع ہو رہا تھا اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ لالٹین ہم لوگوں کے پاس تھی، ہم لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اب جنات نے ہم لوگوں پر حملہ کرنا ہے یا انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ خوف زدہ تھے ہم لوگ بہت زیادہ۔ جیسے ہی ہم لوگ بھاگتے بھاگتے ابھی آدھے راستے پر ہی گئے تو ہم لوگوں نے کیا دیکھا، وہیں پر ہم لوگوں کا تانگا کھڑا ہوا تھا۔ بڑا عجیب یہ منظر تھا کہ وہاں سے وہ تانگا آگے کیسے گیا،
دیکھا تو اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہم لوگ تانگا چلا رہے تھے اسی سٹائل میں اس کے آگے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو آوازیں دی، بھئی تم کون ہو اور ہم لوگوں کا تانگا لے کر کہاں جا رہے ہو، اس کو روک دو یہیں پر، ہم لوگوں نے حکیم صاحب کے پاس جانا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کی طرف بھاگے، ابھی تیزی سے اس کی طرف بھاگ رہے تھے، وہ بالکل قریب ہی تھا، وہ جو کوئی بھی تھا تانگے کے اوپر بیٹھا ہوا۔ ہم اس کے پاس گئے، ہم نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور ہمارا تانگا لے کر یہاں پر کیوں آ گئے ہو؟ ہمارے ساتھ تو اسی طرح سے، ہم تو ایک عورت کو دیکھنے جا رہے تھے جس کے پاس بچہ تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولا، وہ جو کوئی بھی تھا۔ ایک دم سے اس نے پھر تانگا چلانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو اس کی آواز بہت زیادہ بھیانک ہو گئی۔ وہ جو میرے ساتھ آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ یہ کوئی اور معاملہ لگتا ہے یہ بھی جنات ہیں۔ ابھی ہم لوگ یہ سوچ ہی رہے تھے، ایک دم سے وہ جو تانگے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا وہ غائب ہو گیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اب ڈر کے مارے ہم لوگ تانگے کے پاس بھی نہیں جا رہے تھے کہ ایک دم سے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، دوبارہ سے اپنے تانگے کے اوپر بیٹھے، لیکن گھوڑے اس حد تک خوفزدہ تھے کہ وہ چل ہی نہیں رہے تھے، جیسے ان کو سامنے کچھ نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں ہم لوگوں نے دوبارہ سے تانگا چلانا شروع کیا تو ہم لوگوں کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا تانگے کے ساتھ ساتھ ان درختوں میں کوئی بھاگ رہا ہے، اور اس کا قد آسمان جتنا تھا۔ اس کے ماتھے کے درمیان میں سے ایک روشنی نکل رہی تھی، وہ وہی مخلوق تھی، وہی چڑیل تھی جو بچے کو لے کر بھاگی تھی اور ہم اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اب وہ ہمارے پیچھے لگ گئی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ ہم لوگوں کے پاس وہ اس لیے نہیں آ پا رہی تھی، ہم لوگوں کے پاس آگ تھی، وہ لالٹین جل رہی تھی۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگ گاؤں میں پہنچے، جس گاؤں میں ہم لوگوں نے جانا تھا۔ سارے راستے وہ ہم لوگوں کے ساتھ بھاگتی رہی، بھیانک آوازیں بھی نکالتی رہی، بہت برا حال تھا۔ جب ہم لوگ گاؤں میں پہنچے، وہاں سے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چل گیا کہ حکیم صاحب کہاں پر ہیں۔ وہ ایک گھر میں تھے، وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ ایک خاتون بیمار تھی، جس کی وجہ سے ان کو دوسرے گاؤں میں آنا پڑا۔ جب ان کو ساری بات بتائی کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ حادثہ ہوا ہے، ہم دونوں کو بہت سا بخار ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو گاؤں کا ویران راستہ ہے اس کے اوپر ایک بہت ہی بھیانک چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ جب بھی کسی بھی گاؤں میں کسی کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے بچوں پر حملہ کرتی ہے۔ آج رات بھی اس نے کسی کا بچہ ہی اٹھایا ہوگا، جس وجہ سے وہ بھاگ رہی تھی جنگل میں اور تم لوگ وہاں سے آ رہے تھے۔ اب ہم لوگ مجبور تھے، ہم لوگوں کو واپس جانا تھا، کیونکہ وہ جو گاؤں کے ذمہ دار تھے ان کی بیوی کی بھی طبیعت بہت سا خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کو بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا۔ حکیم صاحب کو کہا کہ ابھی واپس جانا ہوگا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر اس ٹائم رات کے ہم لوگ نکلے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ تم لوگ اس کے پیچھے تک گئے ہو، تم لوگوں کے پاس آگ تھی، وہ تم لوگوں کے قریب تو نہیں آ سکی۔ اب ہم لوگوں کا جانا بھی ضروری تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ کا نام لیا اور واپسی کا راستہ شروع کیا۔ جیسے ہم لوگ حکیم صاحب کے ساتھ اس راستے سے واپس جا رہے تھے، اسی طرف سے بہت زیادہ خوفناک چیخوں کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک بہت ہی چھوٹے قد کی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی عورت ہے، وہ خوفناک آوازیں نکالتی اس سڑک پر کبھی بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی اور کبھی غائب ہو جاتی تھی ہم لوگوں کے پاس۔ جب ہم لوگ اس گاؤں میں سے نکلے تھے، ہم لوگ ایک قرآن پاک لے کر وہاں سے ہم لوگوں نے سفر شروع کیا تھا، کیونکہ اس رات ہم لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ جنات حاوی ہیں اور ہم پر بھی حملہ کریں گے۔ ہم لوگ بڑی مشکل کے ساتھ صبح فجر کے ٹائم تک گاؤں میں واپس پہنچے تو جو ذمہ دار تھے، پتہ چلا کہ ان کے بچے کو رات کے ٹائم کسی غیر مرئی مخلوق نے غائب کر دیا۔ وہ وہی چڑیل اور آفت تھی جو ان کے ہی گھر کا بچہ لے کر وہاں سے بھاگی تھی، جس کو راستے میں ہم نے دیکھا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ ساری بات گاؤں کے ذمہ دار کو بھی بتائی۔ ان کی مسز کی طبیعت بہت خراب تھی، حکیم صاحب نے کافی زیادہ ان کا علاج کیا، وہ تب بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھیں۔ پھر ایک عامل تھے، ان کو بلوایا گیا۔ جب انہوں نے آ کر ان پر پڑھائی کی اور دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ امید سے تھیں تب سے وہ چڑیل ان پر حاوی تھی، اور وہ اس انتظار میں تھی، اس دن کے انتظار میں تھی کہ کب ان کے گھر اللہ ان کو اولاد دے گا اور وہ اس پر حملہ آور ہوگی، اور اس نے وہی کیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ پھر ان کا علاج کیا گیا، روحانی علاج ہوا، تب وہ جا کر کہیں ٹھیک ہوئیں۔ اس خوفناک کہانی نے پورے گاؤں پر بہت زیادہ خوف طاری کر دیا تھا۔ جب بھی کسی بھی گھر میں کوئی خاتون امید سے ہوتی تھی تو ان کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، ان کے پاس قرآن پاک رکھا جاتا تھا، ان کی حفاظت کی جاتی تھی، کیونکہ وہ جو چڑیل تھی وہ اکثر گاؤں کی عورتوں کا یہی حال کرتی تھی، بلکہ بہت سی عورتوں کو تو وہ جانی نقصان بھی پہنچاتی تھی، اور بہت سے بچے
اس ڈائن نے اس وقت کھائے بھی تھے۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جو ہم لوگوں کے دادا ابو ہمیں سنایا کرتے تھے۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے دادا ابو کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے ضرور دعا کریے گا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ لیکن ہم لوگ یہ کہانی ان سے بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ وہ جب بھی یہ کہانی سناتے تھے اس طرح سے لگتا تھا یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن یہ ساری آبیتی ان کو انہی لوگوں نے سنائی تھی جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا۔ وہ ان کے گاؤں کے ہی تھے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ان کے پڑوسی ہی تھے جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ ان دنوں میں وہ کہتے تھے کہ گاؤں بہت جلدی سنسان ہو جاتا تھا، کیونکہ رات کے ٹائم وہ جو چڑیل آفت جو ڈائن تھی وہ اس پورے گاؤں میں بھاگا کرتی تھی اور لوگوں کو ڈرایا کرتی تھی۔ یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ لسنرز، میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ پرانے دور کی ایسی گاؤں کی بہت سی کہانیاں شیئر کی ہیں جن میں ہمیشہ ایسا ہی ذکر ہوتا ہے کہ وہ جنات اس وقت انسان پر بہت حاوی ہوتے تھے۔ شاید آبادی کم ہوتی تھی، شاید لوگ جلدی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، سناٹا زیادہ ہونے کی وجہ سے جنات بہت زیادہ حاوی ہوا کرتے تھے۔ اب آبادی زیادہ ہے، اب لوگ زیادہ ہیں، اس وجہ سے ان معاملات میں اب اللہ کا شکر ہے کمی ہے۔ لیکن ابھی بھی جب بھی کوئی عورت امید سے ہوتی ہیں، جب بھی کسی کے گھر اللہ اولاد نرینہ عطا کرتا ہے تو حکم یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس بچے کی اور اس عورت کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے پاس قرآن پاک رکھنا چاہیے، اور باقاعدہ ان کے پاس کسی گھر کی بڑی جو ہوتی ہیں، دادی اماں ہوتی ہیں یا جو مدر ان لا ہوتی ہیں یا آپ کی اپنی جو والدہ ہوتی ہیں، ان کو ان کے پاس رہنا چاہیے کہ ان کی حفاظت رہے۔ ان 40 ڈیز میں اگر کسی کو بھی اکیلے چھوڑا جائے تو ان پر یہ جنات حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر بچے کو بھی نقصان دیتے ہیں اور اس عورت کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں اور اللہ سے سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو جنات کے خوفناک حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سونیا شیئر کر رہی ہیں۔ سونیا کہتی ہیں، میں راول پنڈی کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کی ایک دور پار کے جاننے والے تھے، وہ بہت زیادہ خواہش مند تھے، اکثر میرا رشتہ مانگتے تھے، لیکن میری فیملی کو ان کی فیملی پسند نہیں تھی، تو میرے پیرنٹس ہر بار انکار کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کچھ عرصے کے لیے ہم لوگوں سے ناراض بھی ہو گئے، ہم لوگوں کے گھر آنا جانا بھی چھوڑ دیا۔ اس بات کی وجہ سے ہم لوگوں کا بھی ان کے گھر اس طرح سے آنا جانا نہیں رہا جب سے میرے والدین نے انکار کیا۔ ایک دفعہ چھوٹی عید تھی تو وہ آنٹی ہم لوگوں کے گھر آئیں، میرے لیے بہت سی چوڑیاں لے کر آئیں، گفٹس لے کر آئیں، ان میں مہندی بھی تھی اور ان میں نیل پینٹس بھی تھے، اس طرح کے کچھ گفٹس لے کر آئیں میرے لیے۔ امی نے ان کو پھر بھی کہا کہ آپ یہ سب لے تو آئی ہیں لیکن جو خواہش آپ کی ہے ہم وہ پوری نہیں کر سکتے۔ وہ آنٹی بھی یہی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ہم لوگوں نے اب اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیا ہے، اگر آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے تو ہم لوگوں کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا، وہ گفٹس میں نے لے لیے، وہ میرے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ گئیں اور میں نے وہ گفٹس رکھ لیے اپنے پاس۔ اگلے دن عید تھی، مہندی تو میں نے نہیں لگائی لیکن ان میں سے ایک نیل پینٹ تھا، وہ میرے ڈریس کے ساتھ میچنگ تھا، میں نے وہ لگا لیا۔ جیسے ہی وہ نیل پینٹ میں نے لگایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بہت سا بخار ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن میری فیلنگز اس طرح کی ہو گئی تھیں جیسے میرا کوئی گلا پکڑ رہا ہے یا میرے جسم پر کچھ حاوی ہو چکا ہے۔ وہ چیزیں مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی، میں نے رونا شروع کر دیا اور امی سے آ کر یہ کہا، امی میں نے جس ٹائم کے یہ نیل پالش لگائی ہے میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے بخار سا ہو گیا ہے، میرے ہاتھ بہت گرم ہو گئے ہیں اور میرا جو جسم ہے یہ بھی اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کو کسی نے جکڑ لیا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا اور یہ کہا کہ زیادہ وہم نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، سب ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، مجھے سمجھانے لگ گئیں۔ اسی رات کی بات ہے، میں سو رہی تھی اپنے کمرے میں، ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جس طرح سے دھوئیں کوئی چیز جلاتے ہیں تو دھواں ہوتا ہے، اس دھوئیں کی جلنے کی ایک خوشبو بھی ہوتی ہے، جیسے آپ کسی پیپر کو اگر آگ لگاتے ہیں جلاتے ہیں تو پیپر کے جلنے کی ایک سمیل ہوتی ہے۔ مجھے وہ سمیل باقاعدہ آئی تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا 2 عورتیں میرے پاس تھیں، ایک بوڑھی سی عورت تھی اور ایک اس کے ساتھ ایک لڑکی سی تھی، ان کے کالے
لباس تھے وہ میرے سر کے پاس بالکل کھڑی ہو کر کچھ جلا رہی تھیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا میں نے چیخیں مارنا شروع کر دیں، جیسے ہی میں چیخی وہ غائب ہو گئیں۔ میری چیخوں کی آواز سن کے میرے پیرنٹس میرے کمرے میں آ گئے۔ اس کمرے میں اس وقت تک بھی جلے ہوئے کاغذ کی اسمیل تھی، لیکن کاغذ کہیں پر نہیں تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں نے ابھی یہاں پر 2 عورتوں کو دیکھا ہے، وہ کالے لباس میں تھیں، ان کے چہرے بھی بہت ڈراونے تھے اور وہ کچھ جلا رہی تھیں، کچھ پڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ سب ہوا مجھے بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی، میرے جسم میں عجیب سی درد شروع ہو گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید مجھے کچھ ہو رہا ہے یا مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میرا دل گھبرانے لگ گیا، میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے سر کے بال کھول دیے اپنے، میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ ایک دم سے میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگ گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے والدین نے رونا شروع کر دیا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں صبح تک تقریباً بے ہوش رہی اور میرا جسم بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا، جو میرے ہاتھ تھے وہ بہت زیادہ ریڈ ہو گئے تھے۔ اب ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو فیور تو ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو ہوا کیا ہے، اس طرح سے اس پر کس چیز کا اٹیک ہوا ہے۔ سارے ٹیسٹ بھی کروائے گئے، ٹیسٹ میرے سارے کلیئر آئے، لیکن اب وہ کام شروع ہو گیا۔ تقریباً ہر 3 دن کے بعد مجھے وہی عورتیں نظر آنے لگ گئیں اور وہ جب بھی ایسا کر کے جاتی تھی میری وہی حالت ہوتی تھی۔ 2 دفعہ وہ مجھے اس کے بعد نظر آئیں، تو میرے پیرنٹس کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ بات کچھ اور ہے۔ ہم لوگوں کے میری خالہ تھیں، وہ ایک عامل تھے، سید صاحب تھے دم شم کروانے، ان کے پاس جایا کرتی تھی۔ ان کو بلایا گیا، ان کو بتایا گیا، مجھے ان کے پاس لے کر گئے۔ جیسے ہی انہوں نے میرے اوپر دم کیا، انہوں نے کچھ پڑھائی کی، تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی نے کچھ ایسا استعمال کیا ہے، اس کے جسم کے ساتھ کچھ ایسا لگا ہے جس کے بعد اس کے اوپر وہ عمل کا اثر ہو گیا ہے۔ اب سب نے یہی بات بتائی کہ فلاں فلاں گھر تھا، وہ رشتہ مانگتے تھے، تو ان لوگوں نے کچھ گفٹس دیے تو اس نے استعمال کیے۔ وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے کہا کہ وہ چیزیں منگوائیں۔ جب وہ چیزیں منگوائیں گئیں تو انہوں نے پوچھا ان میں سے تم نے کیا لگایا تھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ان میں سے یہ والا نیل پینٹ لگایا تھا۔ انہوں نے جب ان ساری جو نیل پینٹ کی جو باٹلز تھیں جب ان کو توڑا تو ان میں تعویذ تھے، ان میں چھوٹے چھوٹے تعویذ تھے، ان میں بال تھے سر کے، اور کچھ پتہ نہیں اس میں کیا کیا تھا۔ وہ میرے اوپر انہوں نے کالے جادو کا عمل کروایا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو مارنے کے تعویذ ڈالے گئے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا تو اس کا کہیں ہو ہی نہ۔ میں بہت روئی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میری حالت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اتنا وہ جو میرے اوپر اثر ہوا، جب میں نے وہ لگایا تو رشتہ باندھ دیا۔ بہت عرصے تک بہت سی فیملیز آتی تھی، پسند کرتی تھیں، چلے جاتے تھے، انکار ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے بہت علاج کروایا، ان کے پاس سے ہی علاج کروایا۔ پھر اب وہ جو سید صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اگر آپ ان سے کوئی بدلہ وغیرہ لیں گے یا ان کے ساتھ لڑائی کریں گے تو وہ اور چکنے ہو جائیں گے، وہ آپ کو اور نقصان پہنچائیں گے۔ ابھی تو انہوں نے یہ آپ کو بھجوا کر کیا ہے، اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسا کچھ کیا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی، پھر وہ شاید اس کو جانی نقصان بھی دے دیں۔ میرے پیرنٹس نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ہم لوگوں نے صرف ان کو اتنا میسج دیا کہ دوبارہ ہمارے گھر مت آئیے گا۔ اس کے بعد ان کے اپنے بہت برے حال ہوئے، ان کے بیٹے کے ساتھ بھی بہت برا ہوا جو میں نہیں بتانا چاہتی۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے خود کے اوپر اپنی زندگی میں صحیح ہے، اور میں لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کے ایسے حربے مت استعمال کریں۔ نقصان پہنچانے سے بچانے والی ذات بہت افضل ہے۔ مجھے اللہ نے بچا لیا، بے شک انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا تھا لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا اور میں ٹھیک ہوں اور اب اپنی زندگی میں بالکل خوش ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سونیا آپ کا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہمیشہ اور آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ لسنرز، جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو نقصان پہنچا کر جیت جائیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی بچانے والی ہے اور وہ اپنے معصوم انسان کو کبھی بھی تکلیف نہیں آنے دیتی۔ کبھی کسی کا دل مت دکھائیں، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچیں بھی نہ۔ اگر آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا کبھی بھی مت کریں، کیونکہ جب وہ اوپر والی ذات بدلہ لینے پر آتی ہے تو تب
کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. اپنے حق میں دعا کیا کریں. 5 وقت کی نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھ کر اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کی شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں. وہ بھی ہارر سٹوریز دے رہی ہیں. اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں جہاں پر آپ لوگ میری ڈیلی لائف انجوائے کرتے ہیں. اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہا کریں. جو لوگ بھی میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کس انتظار میں کر لیں. اس پر آپ کو ایسے ہی ہارر سٹوریز ملیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.